جو پیشنٹ کہتا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے تو وہ علاج کرا کرا کے اکتا جاتا ہے، اوب جاتا ہے، علاج پینفل لگتا ہے، علاج میں وہ اداس ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے. تو ایسے پیشنٹ کو جو بھی کہے کہ بس ہو گئی ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو یا دل کا مریض ہو یا ٹی بی کا مریض ہو یا کینسر میں ہو، شوائیں لگ رہی ہوں، تو اگر کوئی کہے کہ میری بس ہو گئی ہے تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اس کا تسلی دی جائے گی کہ یار کوشش کرو اور کوشش کرو، آگے کامیابی ہے، تھوڑا لمبا سانس لو، اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ. تو جو بھی اس کے خیر خواہ ہیں اس میں وہی مشورہ دیں گے کہ بہرحال علاج کو جاری رکھو، یا اسے کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا علاج ختم کر دیتے ہیں، تمہاری بیماری کو بڑھنے دیتے ہیں. اور کیونکہ جو لوگ چلے جاتے ہیں علاج کرا کے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آؤٹ ڈور میں نہیں آتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میری بس ہو گئی ہے. اور جب وہ آؤٹ ڈور کے علاج میں نہیں آتے تو پھر ان کا نشے سے مقابلہ کرتے کرتے ان کی بس ہو جاتی ہے، یعنی ول پاور ان کی بس ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی ول پاور استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس کیا راستہ ہوتا ہے؟ کیا راستہ ہوتا ہے؟ کوئی بتائیں گا آپ میں سے؟ یا تو وہ دوبارہ اسی ٹریک پہ چلے جائیں گے یا پھر وہ واپس علاج میں آ جائیں گے. دو ہی راستے ہیں نا، یا تو واپس اسی جھنجٹ میں چلے جائیں گے اور اسی چیز میں چلے جائیں گے جو پہلے تھی، وہی بدنامی. اچھا، بدنامی کرا کے بس ہوئی کبھی کسی کی؟ بدنامی کرا کرا کے جی ہوئی، بس بدنامی کرا کے بھی ہوئی. جو نشے کرتے کرتے بدنامیاں ہوتی ہیں، جو کیچڑ اچھلتا ہے، جو چاڑ چم وہ ہوئی، اس میں بس ہوئی کہ بڑی ہو گئی، بہت بدنامی ہو گئی ہے. جب گھر میں جھگڑا رولا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جب آپس میں تو میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی گھر والوں کی بھی بس ہو جاتی ہے. ایسے ہے کچھ گھر والوں کی بھی بس ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو لے کے یہاں آتے ہیں، اور آپ کی یہاں آ کے بس ہو جاتی ہے تو آپ جانا چاہتے ہیں. تو کیتا کی جائے کہ بھی کسی بیماری کے خلاف یہ محسوس ہو کہ میری بس ہو گئی ہے تو ہمیں دوبارہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ آواز نہ نکلے کہ میری بس ہو گئی. ہمارے اندر سے یہ آواز نکلے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا، میں ہمت کرتا رہوں گا، میں اپنی فیملی کے تعاون سے اپنی صحت کو حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اپنے معالج پہ بھروسہ کر کے اور اپنے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ مجھے شفا ملے. بس ہو گئی ہے والی بات جو ہے، اور کون کون ہے بس ہو گئی؟ میل کا یہ پریروگیٹو ہے یا میل کی یہ فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ اپنی فیمیل کو منائے. ہمیشہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جو میل ہے، جو نر ہے، جو بندہ کہتا ہے میں بہت نر ہوں، تو جو نر ہے وہ اپنی بیوی کو منائے گا. سلطان رائی کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ہمارا سارا کلچر بدل گیا ہے. یعنی ماں باپ کے بارے میں تقریباً ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، ملازم رکھا ہوا ہے، ہائر کیا ہوا ہے، کوئی پیسے ویسے چاہیے ہو تو دے دیں. مطلب یہ نظریہ تھوڑا بدلنا پڑے گا کہ بیوی آپ کی ناراض ہے نا. اعتبار کے بارے میں حکم دیا جا سکتا ہے جی؟ اگر میں حکم دے سکتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ اگر میں حکم دے سکتا ہوں تو میں کسی کا اعتبار کرنے کا حکم دے سکتا ہوں؟ میں یہ خدا نہ خواستہ حکم تو دے سکتا ہوں کہ ان کو آئس کریم کھلائیں، ان کو پراٹھا کھلائیں، ان کو انڈے کھلائیں، ان کو ساگ کھلائیں. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا نا انہاں دا اعتبار کرو، کیونکہ اعتبار ایک آپ کے اپنے دل میں سے ابھرنے والی آواز ہے. اگر آپ کو اعتبار آ جائے کل سویرے 9 بجے سڈنلی کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ آپ کو اعتبار آ جائے کہ میرا پتر جڑا ہے نا وہ دے چہرے تے تبدیلی آ گئی ہے تے میرا پتر ہو گیا بالکل سیدھی راہ تے چلن والا، تے پھر تسی اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز ہونا، انکساری کرنا تو بڑی مزے کی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک میل شوونزم ہے نا کہ بیوی کے سامنے گردن اکڑا کے رکھنی ہے، بلکہ بعض مردوں نے تو ایک سریا رکھا ہوتا ہے، اگر گردن کبھی نرم ہو ایک سریا فٹ کرا لینے ہیں.
ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਸਰੀਆ ਫਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਜरी मतलब ये कि किस हकीम ने कहा था कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना कोई बुरी बात है टेबल पे एक प्लेट बीवी को नहीं पकड़ा सकते ये बताएं आप में से कौन कौन है जो टेबल पर अपनी बीवी को वो उसके इशारा करने पे एक प्लेट उठा के दे किसी जगह शॉपिंग करते हुए थैले उठाना गाड़ी का दरवाज़ा खोलना कुर्सी थोड़ी पीछे करके देना ये महज़ब लोगों की अलामतें 20% भी नहीं थोड़ा कम ही 4% लेकिन मैं आपको बताऊं कि यही वो लोग हैं जो अच्छी खुशी भरी ज़िंदगी गुजारते हैं यही वो लोग हैं जिसको बीवी की ज़रूरत नहीं उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए जिसने बीवी से प्यार नहीं करना उसको शादी नहीं करनी चाहिए ये जो अकड़ है ये जो गुस्सा है ये जो एवं अकड़े रहना है इसकी भी बस कर दें थक जाएं इससे और सबसे पहले अपनी अम्मी के साथ लग के उनको कहें कि मैं वही हूँ बच्चा आपका छोटा सा और वालिद को भी यही कहें कि मैं वही हूँ आपका बच्चा हूँ मेरे से गलती हो गई आप जिसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट के बारे में आपको किसी और को पता है कि क्या होती है पैराडाइम शिफ्ट कोई मैं एक दफ़ा लारस गार्डन में वॉक कर रहा था और वॉक करते करते मैं एक बेंच पे बैठ गया और किताब पढ़नी शुरू कर दी और मेरे करीब कुछ बच्चे 10-12 बच्चे खेल रहे थे और आपस में वो उछल कूद रहे थे तो थोड़ी देर के बाद एक आध बच्चा मेरे ऊपर आ गिरता था जिससे मुझे थोड़ा खलल होता था और उसके बाद मैंने 2-4 दफ़ा देखा तो झुंझलाओ के फिर मैं किताब पढ़ने लगा फिर ये चीज़ ना रुकी तो मैंने देखा कि कौन है इनके साथ तो दूसरे बेंच पे एक बुज़ुर्ग बैठे थे और मुझे समझ आ गई कि ये बच्चे इन बुज़ुर्गों के साथ हैं तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि आप देख नहीं रहे आपके सामने ये बच्चे इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप इन्हें समझा क्यों नहीं रहे तो उन्होंने कहा थोड़े उनके होंठ फड़फड़ाए आंखों में थोड़ी नमी सी भी थी और कहने लगा कि इनकी माँ मर गई है अभी थोड़ी देर पहले हम अस्पताल गए थे उनकी खैरियत मालूम करने तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इन बच्चों की जो माँ वहाँ दाखिल थी वो मर गई है तो मैं वहीं से इनको पलट के वापस ले आया हूँ कि मुझे समझ नहीं लग रही कि इन बच्चों को मैं कैसे बताऊँ कि तुम्हारी माँ मर गई है तो वो जो मैं डिस्टर्ब हो रहा था वो फौरी तौर पर मेरे ज़हन से बात निकल गई और मैं उनके साथ फ़ौरन हमदर्दी से पेश आने लगा मैंने कहा आप बैठे मैं इन बच्चों को समझाता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ है और मेरा सारे का सारा रवैया उनके साथ जो है हमदर्दी का हो गया तो एक नज़रिए की तब्दीली आ जाना एक गलत फहमी का दूर हो जाना कि कोई जानबूझ के मुझे तंग कर रहा था तो मेरा जब नज़रिया ख़त्म हो गया और मुझे पता चला कि ये किसी के साथ हादसा हो गया है तो ये गलत फहमी जब मेरी दूर हुई तो मेरा रवैया टोटली चेंज हो गया अभी कल रात का एक वाक़या है मैं यहाँ से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके विलिंग बेस से घर जा रहा था और मेरी आदत है कि मैं घर से कुछ फासले पर गाड़ी से उतर जाता हूँ ताकि कुछ वॉक कर लूँ तो घर के मैं बिल्कुल करीब पहुंचा तकरीबन अपने घर के सामने पहुंचा तो एक खातून थी जिनके हाथ में एक कुत्ते की जंजीर थी और वो कुत्ता भी काफ़ी शेर जितना बड़ा था और वो खातून उसको कोई खींचने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बहुत ज़ोरावर था तो जब मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो वो एकदम कुत्ता उछल के तो मेरे ऊपर आया तो आके तो उसने हाथों से जैसे लिपटना चाह रहा था मेरा ख्याल है तो मैं एकदम पीछे हटा और मैंने फिर पीछे हट के देखा तो खातून ने उसको किसी ना किसी तरह खींच लिया और उनके हाथ में एक मोबाइल था और शायद वो साथ मोबाइल पे कोई मैसेज वगैरह देख रही थी या कुछ ऐसा काम कर रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आया तो मेरे घर के मुलाजम भी बाहर ही थे तो मैंने कहा कि मैं तो पुलिस को कॉल करूँगा कि आपने क्या किया ये तो बहुत डेंजरस था वो खातून कहने लगी इतनी सी बात के लिए आप
اتنی سی بات کے لیے پولیس کو کال کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور آپ نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا تو میں تو پولیس کو کال کروں گا۔ کہتی نہیں، میں ذرا موبائل پہ میری نظر پڑ گئی تھی تو یہ کتا یہ منہ زور ہے تو اس طرح ہو گیا۔ تو میں نے اپنے ملازم کو کہا، میں نے کہا ان کا گھر دیکھے کون سا ہے، میں پولیس کو کال کروں گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے یہ آپ کے ساتھ والے گھر میں ہم رہتے ہیں، ساتھ والے گھر۔ تو میں نے کہا چونکہ آپ میرے نیبر ہیں تو میں کچھ نہیں کہتا، آپ جائیے۔ تو ایک غلط فہمی، یعنی اتنا لحاظ ہوتا ہے کہ وہ میری نیبر تھیں، اگر کوئی اور ہوتا تو میں واقعی پولیس کو کال کرتا اور ان پہ پرچہ کراتا۔ یہ بہت بڑا پرچہ ہوتا ہے اس پہ اور بندہ فوراً اندر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ بالکل آپ کے ساتھ والا گھر ہے، ان کے گھر کا منہ مین روڈ کی طرف ہے، ہمارا گھر کا منہ اسٹریٹ کی طرف ہے، اندر والی۔ جب آپ کا بچہ آپ کی طرف آ رہا ہو اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ ہے پیراڈائم شفٹ۔ اگر آپ کا بچہ آپ کی طرف آ رہا ہو اور آپ کی جان نکل رہی ہو، اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور کمرہ بند کر لے تو آپ پریشان ہو جائیں، اگر وہ واش روم میں 15 سے 20 منٹ لگا لے اور آپ پریشان ہو جائیں، اگر وہ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہا ہو تو آپ کی جان نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیراڈائم شفٹ نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں آئی، نظریہ نہیں بدلا۔ تو جب آپ کا نظریہ بدل جائے گا، آپ ہمبل ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ ہمبل ہو جائیں گے اور دیکھنے والا دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ ایک تابعدار بیٹا اپنی ماں سے بات کر رہا ہے۔ پیراڈائم شفٹ کے لیے ہی تو اصل کام ہو رہا ہوتا ہے، اور پیراڈائم شفٹ آتے 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 آتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی پیدائش سے لے کے موت تک پیراڈائم شفٹ ہے کہ ایک دنیا میں ہم آتے ہیں بے بس اور لاچار اور روندو، رونا بلکنا، چل بھی نہیں سکتے، کوئی کیوٹ شوٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کی نظر میں ہے سب کچھ۔ یہ جمدہ بچہ کوئی کیوٹ شوٹ نہیں ہوتا، سجیا پھلیا، مطلب یہ کیوٹ بعد میں، کیوٹنس یہ ہوتی ہے جو کہ ایج لیس ہو۔ کیوٹنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر مومن ہو، سراسر خیر ہو، اور اس کے ساتھ کوئی بھی آنکھیں ملائے تو اس کو اچھا لگے۔ اور یہ جو ایک فیلنگ ہے کہ بچہ ہماری طرف آ رہا ہو تو کی کہے گا، ہوتا ہے نا ایسے کہ انہیں کچھ کہنا ہے، جی میرا سٹینڈ فلانا ختم کر دیو، مینو گڈی چلان دیو، مینو ٹیلی فون دے دیو، مینو پیسے پڑھاؤ، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اپنے فلانے دوست کو ملنا ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ، کوئی نہ کوئی بیسٹ فرینڈ۔ وہ کہتے ہیں ایفیکٹ آف ڈرائیونگ آؤٹ ڈور ان ارلی ریکوری پیشنٹ، یہ کسی نے لکھ کے بھیجے، مختلف لوگوں نے جو لکھ کے بھیجے ہیں، تو ارسلان نے وہ ٹائپ کیے کہ ارلی ریکوری میں ڈرائیونگ کا کیا اثر، وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم ارلی ریکوری میں گاڑی چلانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یعنی گاڑیاں جو بکتی ہیں وہ اس ایک وجہ سے بھی بکتی ہیں کہ تھرل آتی ہے، جب آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں اور وہ گاڑی ایسے چلتی ہے آگے، تو وہ جو جوش ہے وہ یوفوریا پیدا کرتا ہے اور بندے کو طاقت سی محسوس ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پیشنٹ کو طاقت ابھی نہیں محسوس کرانی۔ وہ جو سموکر جو ہوتا ہے، وہ جب سموکرز کے ساتھ ہوتا ہے، جب سموکرز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے سموکنگ کرنے کے امکانات بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ بڑھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ سموکرز کے قریب نہ جائے، سموکر سے اس کو بھی خواہش ہوگی کہ وہ بھی سموک کرے۔ تو یہ سمپل سا تھا۔ اگر کوئی پیشنٹ نشہ نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کو پیشنٹ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو نشہ نہیں کر رہا اور 100 دن کا پروگرام مکمل کر کے گیا ہے، سگریٹ بھی نہیں پی رہا، چرس بھی نہیں پی رہا، کوئی نشہ نہیں کر رہا، اس کو ہم پیشنٹ کیوں کہتے ہیں؟ پیشنٹ وہ ہے جو نشے کے ساتھ پروسیسنگ نہیں کر سکتا، جس کے جسم میں نشے کا نظام خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے جسم میں ایک نشے کا نظام ہوتا ہے، جیسے ہمارے جسم میں ایک کھانا کھانے کا نظام ہوتا ہے،
ہمارے جسم میں پانی پینے کا نظام ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ڈرگز اینڈ الکوہل ہے ان کے لیے بھی ہمارے جسم میں ایک نظام ہے جس کو میٹابولزم کہتے ہیں. جیسے ڈائجیشن ہوتی ہے ایسے میٹابولزم ہوتا ہے. تو وہ جو میٹابولزم خراب ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ جس کا میٹابولزم خراب ہو، اگر وہ نشہ کرے گا تو وہ نشے سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جس طرح باقی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو وہ اور نشہ کرے گا، پھر وہ اور نشہ کرے گا، پھر اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اور اس کی ساری زندگی ان مینیجیبل ہو جائے گی. اور یہ چیز جب کسی کے جسم میں نظام خراب ہوتا ہے تو یہ کتنے دنوں کے لیے خراب ہوتا ہے؟ یہ فار لائف. اگر کسی کے جسم میں نشے کا نظام خراب ہو جائے تو وہ فار لائف ٹائم خراب ہوتا ہے. اس نظام کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. نشہ وہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو اداسی ہوتی ہے، اس کو ڈپریشن ہوتی ہے، اس کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رہنا چاہتا ہے. تو اس سے کافی جو ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس سے کافی جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو ان مشکلات کی وجہ سے اس کو پیشنٹ کہا جاتا ہے یا ڈیزیز کانسیپٹ کہا جاتا ہے. تو جو بھی بندہ ایک دفعہ نشے کا مریض ہو جاتا ہے وہ فار لائف نشے کا مریض ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہوگا؟ جو بندہ اس سوال کا جواب دے، ایک دفعہ پینسلین کا ری ایکشن ہوگا اس کو ساری عمر ہوگا. تو جس کو ایک دفعہ نشہ مافک نہیں اس کو ساری عمر نشہ مافک نہیں. اور ایڈکٹ اس کو کہتے ہیں جس کو نشہ مافک نہیں ہوتا. جس کو نشہ مافک ہوتا ہے اس کو ایڈکٹ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ہیبیچول یوزر. جو ایڈکٹ ہوتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہے لیکن پھر بھی نشہ کرتا ہے. جیسے ڈائبیٹک اس کو کہتے ہیں، شوگر کا مریض اس کو کہتے ہیں جو شوگر کے لیے انفٹ ہوتا ہے. جو شوگر کے لیے انفٹ ہے اس کو شوگر کا مریض کہتے ہیں. اور شوگر کے مریض کو بڑا شوق ہوتا ہے شوگر کا، لیکن وہ شوگر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کو پیشنٹ کہتے ہیں. پیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے صبر والا. جو صبر والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے، نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا. صبر والا کہتا ہے کوئی بات نہیں. اور زیادہ تر لوگ بیماری میں ویسے تنگ کرتے ہیں، چاہے زکام ہو، چاہے بخار ہو، چاہے بلڈ پریشر ہو. جس کو بھی کوئی بیماری کا سامنا ہو اپنے گھر والوں کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور گھر والے اس کے نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہر بیماری میں، اس بیماری میں بھی بڑے نخرے اٹھائے، بھول گئے، اٹھاتے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ گود میں لے کے اس کو چھن کریں گے. اور یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کو یہ انکانشیسلی پتہ چلتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بڑی توجہ ملتی ہے. اور بہت سارے لوگ گھر میں باؤجی دا بلڈ پریشر ودیا ہے، ہٹ جاؤ پیچھے. اگر آپ باؤجی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے برا بھلا کہنے کی اجازت دیں گے تو باؤجی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا نقصان ہے. بڑا تو بڑا ہے، لیکن آپ کسی کو جو توجہ دینا چاہتے ہیں، دیکھیں کئی بیویاں شام کو ماتھے پہ پٹی باندھ لیتی ہیں کہ خامد گھر آنے والا ہے تو ماتھے پہ پٹی باندھ لی، منہ تھوڑا بنا لیا، خامد آ کے تو پھر بڑا لاڈ پیار کرتا ہے. تو یہ اگر آپ اپنے فیملی ممبر کو بیمار ہونے سے پہلے ہی توجہ دے دیں یا ویسے ہی توجہ دے دیں تو ان کو بیمار ہونا نہیں پڑے گا. یہاں تو لوگ جب تک مرتے نہیں، آپ یہ کبھی نہیں کہتے بہت چنگا آدمی سی. مجھے بتایا کبھی کسی نے کہا ہو کسی کے بارے میں کہ بہت اچھا آدمی ہے فلانا، بہت اچھا آدمی. جب کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں مرحوم بہت اچھے انسان تھے. یہ انسٹرکشنز کیوں ان کو دینا ضروری ہے؟ اور پیشنٹ فیل کرتے ہیں کہ جیسے ہم قیدی ہو گئے، یعنی 100 دن اندر ہیں تو بھی قیدی، اس کے بعد گھر گئے تو بھی قیدی. یہ جو ہم لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ قید کی بات کرتے ہیں، اور جو گھر جا کے بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کے کھلون لگ جاتے، کہتے کتنے چلے ہیں اور بیٹھ جا. مطلب جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک لیٹا رہتا ہے تو آپ پرسکون رہتے ہیں، جب وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو آپ تھوڑا سا بے چین ہو جاتے ہیں. جب وہ چلنا شروع کرتا ہے چاہے واش روم کی طرف، جب اس کی کریونگ ہوگی تو آپ کی موجودگی میں اس کو مدد ملے گی.
اگر کوئی سلپری فرینڈ جو ہے اس کی طرف بڑھنا شروع ہوگا تو گھر والے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے بیچ میں. اور ویسے بھی بڑے لوگوں کو آزاد نہیں پھرنے دیا جاتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر کلا ہی کدھرے پھر رہا ہوئے؟ دیکھیا کدھی؟ کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہوتے ہیں یا چیف منسٹر ہوتے ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. ان کے ارد گرد جو ہے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، ان کو کوئی پرائیویسی. جو وی آئی پیز ہوتے ہیں، جو اچیورز ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرائیویسی میسر نہیں ہوتی. یہ تہاڈے وڈے ہون دی تے پیارے ہون دی نشانی ہے کہ تہاڈا دھیان رکھیا جاندا ہے. تے جے دھیان نہ رکھیے تے کی ہوندا ہے؟ کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ دھیان نہ رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ مسئلے ہو جاندے نے نا بڑے. اچھا اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈا کوئی دھیان نہ رکھے تو پھر کی کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی دھیان نہ رکھے، آزاد پھریں جی، تو اپنا دھیان آپ رکھ لو. اپنا دھیان آپ رکھو گے تو کسی نو کی ضرورت پئی ہے کہ دھیان رکھے؟ اپنا دھیان آپ رکھو. کہ کسی بیماری کے ساتھ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، اگر وہ فائدہ دے سکتی ہے تو وہ آئیڈینٹی آپ کی بیماری کے ساتھ لگ جائے گی. تو زیادہ تر پیشنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کسی بیماری کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے. میرے ایک دوست تھے، ویسے تو وہ پیشنٹ تھے لیکن بعد میں وہ دوست بن گئے اور ان کو ڈائبٹیز ہو گئی. یہ 1980 کی بات ہے اور ان سے کافی دوستی ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا کو نہیں پتا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے اور میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، بس آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں. میں نے کہا نہیں بتائیں گے، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا. اور چند دن کے بعد میں نے راحت بیکری کے باہر دیکھا، وہ اس زمانے میں نئی نئی آئس کریم کون آئی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کے اتنی بڑی آئس کریم کون کھا رہے تھے، ابا جی اور بچوں کے ساتھ. اور مجھے دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے کون نیچے جاتی. اور پھر میں نے ساری فیملی کو بتا دیا کیونکہ وہ فیملی فرینڈ تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ان کو ڈائبٹیز ہے، آپ ان کے ساتھ یہ شغل نہ کیا کریں. تو کسی بیماری کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. آپ کو بھی یاد رہتا ہے اور دوسروں کو بھی یاد رہتا ہے اور اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے. Why do we not have to support him without any reason؟ یعنی کسی وجہ کے بغیر اس کی ہر بات ماننا اور سپورٹ کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ یعنی ہمارا پیارا ہے تو کرتا ہے نشہ، تو ہم اس کو کیوں نہ سپورٹ کیے جائیں؟ کیوں ہے؟ کیا وجہ؟ انیبلنگ ہے. انیبلنگ کیا ہوتی ہے؟ انیبلنگ یہ ہوتی ہے کہ نشے کی استعمال میں اس کی مدد کرنا، جس کے نتیجے میں پھر آپ کو غصہ آتا ہے، پھر اس کی بے عزتی کرنا. کیونکہ جہاں انیبلنگ ہوتی ہے وہاں پرووکنگ بھی ہوتی ہے. کیوں جی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جہاں انیبلنگ ہوتی ہے وہاں پرووکنگ ہوتی ہے. جب بندہ کسی کو تھوڑا مارجن دیتا ہے، جب اس کا مسئلے کو ذرا کارپٹ کے نیچے بھیجتا ہے، تو 2-4 دن بعد بندہ پھر کود کے پہ جاندہ ہے نا. انہوں بھی دھمکی نہ دیں، جسٹ دھمکی پہ عمل کریں. کبھی کسی کو زندگی میں دھمکی نہ دیں، جب موقع آئے تو عمل کر گزرے. جہاں انیبلنگ ہوگی وہاں پرووکنگ ہوگی، جہاں پرووکنگ ہوگی وہاں انیبلنگ ہوگی. یہ ایک دوسرے کا دن رات ہے. کہتے جب وہ کہ انڈور میں رہنے کے بعد نیک ہو گیا ہے، سب کچھ سمجھ گیا ہے اور اپنے سابقہ رویوں کو وہ سمجھ گیا ہے، تو پھر ہم اس کو پیشنٹ کی طرح کیوں ٹریٹ کرتے رہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بولوں گا کہ اب اگر وہ ولی اللہ بھی ہو جائے، اگر وہ پی ایچ ڈی کر جائے، اگر وہ بہت ہی نیک انسان بھی بن جائے، تو پھر بھی وہ پیشنٹ ہی رہے گا. اس کا جو پیشنٹ کا سٹیٹس ہے کہ وہ نشہ سیفلی دوبارہ نہیں کر سکتا. جو بھی بندہ دوبارہ زندگی میں کبھی سیفلی نشہ نہیں کر سکتا وہ پیشنٹ ہے. جو بھی بندہ کبھی زندگی میں سیفلی مٹھائی نہیں کھا سکتا وہ ڈائبیٹک ہے. جو بھی بندہ زندگی میں سیفلی دیسی گھی نہیں کھا سکتا وہ بلڈ پریشر یا ہارٹ پیشنٹ ہے. تو یہ جو پرائمری کرونک النیسز ہیں، ان کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ونس اے ڈائبیٹک آلویز اے ڈائبیٹک. چاہے اس کی دوائی چھوٹ جائے، چاہے اس کے ٹیکے چھوٹ جائیں، چاہے
وہ ذرا آسانی ہو جائے اس کی زندگی میں، رہے گا وہ ڈائبٹک ہی. اور جس کو ایک دفعہ ڈائبٹیز ڈائیگنوز ہو گئی ہے، جس کو ایک دفعہ ہارٹ ڈیزیز ڈائیگنوز ہو گئی ہے، وہ رہے گا ہارٹ پیشنٹ، چاہے اس کے ٹیسٹ کرنے سے 100% وہ تندرست نظر آئے. بے شک واک کریں، بے شک ٹاک کریں، جو مرضی کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پرائمری کرونک بیماریوں میں یہ مان لینا کہ یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، اسی میں شفا ہے. اور یہ بھول جانا کہ مجھے تو کبھی ڈائبٹیز تھی، ٹچ آف ڈائبٹیز. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹچ آف ڈائبٹیز تھی، ٹچ آف بارڈر لائن تھوڑی جی ہے. ڈاکٹر لوگ جڑے نے نا امیر پیشنٹس نو کہتے ہیں تانوں تھوڑی جی ڈائبٹیز ہے یہ، برا نہ منان کوئی. بڑے بڑے افسر جب آتے ہیں ہمارے پاس ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اے نہ کہو کہ تانوں بہت ڈائبٹیز ہے، کہو کہ تھوڑی جی ہے، تھوڑی جی. ٹچ آف ڈائبٹیز، جس سے بلیمش آف ڈائبٹیز، بلنک آف ڈائبٹیز، بڑے بڑے لفظ انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، اٹس لائک پریگننسی. کسی کو ٹچ آف پریگننسی ہو سکتا ہے، جسٹ اے لٹل بٹ آف جسٹ اے لٹل بٹ آف پریگننسی. ہو سکتا ہے ایسا، کبھی ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. بس دن گزرنے کی بات ہے، دن گزرنے کی بات ہے. اٹ ول آلویز بی پروگریسو. ڈیٹیچمنٹس، ہاؤ پیرنٹس ڈیٹیچ دیم سیلوز ایموشنلی فرام دیئر چائلڈ. آر دیر اینی پازیٹیو اور نیگیٹو مینٹل افیکٹ؟ یہ جو ایموشنلی ڈیٹیچ ہونا ہوتا ہے اور اٹیچ ہونا ہے پیشنٹس کے ساتھ، ہم لوگ بھی ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آیا ہے تو ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، وہ اٹھ کے تو اوپر گیا ہے. دوسرا پیشنٹ آیا ہے تو ایموشنلی ادھر سے ڈیٹیچ ہو کے اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کی ضرورتوں کو دیکھا. کسی کو شاباش دینی ہے تو شاباش دے دی، کسی کو ریپریمنٹ دینا ہے یا ڈانٹنا ہے تو اس کو ڈانٹ دیا. وہ فارغ ہوا ہے تو پھر شاباش والا آ گیا تو فوراً شاباش والا موڈ بنا لیا. اور یہ مینیجرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ 9 بجے ایک بندے کو بلایا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو اور اسے ڈانٹا ہے، اور 9:15 بجے بلایا ہے کہ تمہیں میں ترقی دے رہا ہوں، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیچ اٹیچمنٹ، ڈیٹیچ اینڈ اٹیچ، ڈیٹیچ اینڈ اٹیچ. اور اٹ از لائک اے کانٹیکٹ سپورٹ کہ کیسے آپ نے ڈیٹیچ ہونا ہے، کیسے آپ نے اٹیچ ہونا ہے. اور اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ سیکھ لیں، کیونکہ آپ تھکتے نہیں ہیں ایموشنلی. اگر آپ ایک ہی ایموشن میں رہیں، سویرے آتے ہی ایک سٹاف ممبر سے آپ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، اور اس کے بعد جو آیا وہ دی بےزتی ہو گئی. ایک نو بلایا، 2 نو بلایا، 3 نو بلایا، 5-6 دی بےزتی کی تھی. اور ہاؤ ڈو یو فیل دین؟ پھر آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ جو ہے آپ کو فنکشنل رکھتی ہے. اگر آپ ایک ہی موڈ کے اندر رہتے ہیں اور موڈ خراب رکھتے ہیں تو یہ موڈ ڈس آرڈر ہے. اگر آپ کا موڈ اکارڈنگ ٹو سچویشن بدلتا رہتا ہے اور آپ ٹیلی فون کرتے ہیں کسی سے کسی موڈ میں، کسی سے اور موڈ میں، جو اپروپریٹ موڈ ہو اس کو کنگروئنس کہتے ہیں، کنگروئنس. سو اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں. جی نیکسٹ. Do parents have to make commitments in outdoor early recovery? Visiting relatives, going to office, driving, functions and ceremonies, etc. یعنی جو کمٹمنٹس ہیں، فیملی کی اپنی کمٹمنٹس، پیشنٹ کی کمٹمنٹس، وہ پروز اینڈ کونز دیکھ کے آپ نے کرنے کہ فلاں ریلیٹیوز کے ہاں جانا ہے کہ نہیں جانا. اگر ان کے گھر میں کوئی ایڈکٹ ہے اور ایکٹیو ایڈکٹ ہے تو آپ کو اپنے بچے کو اس گھر سے دور رکھنا ہے. جیسے کرونا میں آپ دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے، رشتہ داروں سے بھی دور رہتے ہیں. مجھے بڑی مشکل پیش آئی شروع میں جب کرونا آیا تو میں کئی لوگوں کہنا کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں تو وہ ادھر دیاں مارنے شروع کر دیں کہ آنا ہونا کوئی نہیں تسی. اور لوگ بدید ہو گئے فوراً، اور وہ میل ملاپ سارے ختم ہو گئے، اور جو کہ آہستہ آہستہ ہو گئے، پھر شروع ہو گئے. وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہوئی تو کافی دیر کے بعد انہوں نے رابطہ کیا. تو میں نے کہا شادی کے بعد آپ نے اتنے عرصے کے بعد رابطہ کیا؟ کہتے جی کرونا سی. تو میں نے کہا نہیں ہنی مون تو منانے گئے ہوں گے. کہتے نہیں کرونا سی. تو میں نے کہا گھر میں بھی
ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہوں گے, ماسک وغیرہ لے کے ہی چل پھر رہے ہوں گے, تو کہتے نہیں ایتے گل نہیں. تو سچویشن کے مطابق چلنا ہے. جب سچویشن کا تقاضا ہو کہ آپ نے دور رہنا ہے تو آپ پیار سے کسی کو بتا دیں کہ مجھے دور رہنا ہے. کسی دوست کو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے دور رہنا ہے, مجھے اپنی جان بچانی ہے. فکرے سیکھیں, مجھے اپنی جان بچانی ہے. نو آفینس ٹو یو, مجھے اپنی جان بچانی ہے, پلیز میری جان بچانے میں میری مدد کریں. تو اس طرح کی بات. اور فنکشنز اینڈ سیریمنیز, تو سیریمنی تو یہاں شروع ہونے والی ہے, پارٹی تو یہاں شروع ہونے والی ہے.